الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، آج کا ہم سب کا یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی محبت میں جمع ہونا، اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے. موسم کی شدت کے باوجود اور باوجود اس کے کہ آج خطبہ جمعہ بھی احباب نے سماعت فرمایا ہوا ہے، پھر بھی دین کی محبت میں وقت نکالنا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس مجلس کو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. دین اسلام میں تبلیغ اور شریعت کے نفاذ اور اس کی اشاعت کے جتنے بھی فوائد بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام فوائد سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگرچہ انسان ہونے کے ناطے گفتگو کرنے میں اور سننے میں ہم سے کمی بھی سرزد ہو تو اللہ درگزر فرماتے ہوئے اس کے تمام فیوز و برکات ہمیں نصیب فرما دے. آج چونکہ رجب کی 27 تاریخ تقریباً اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور تقریباً ملک بھر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، معراج کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور اس ضمن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شان کو، رفعت کو بھی سماعت فرمایا ہوگا. اصل بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہے، اور وہ بنیاد ہے. دنیا کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ وہ محبت مصطفیٰ ہے. اللہ جسے یہ نصیب فرما دے، دنیا کا امیر ترین وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں ویسے محبت رسول ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں اور جیسے محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنیاد ہے محبت رسول. اچھا، تمام مسالک کی آپ کی محبت میں ہی بات کرتے ہیں. اگر کچھ سنت سے ہٹے بھی ہوئے ہیں تو دل میں ارمان تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں محبوب کی محبت نصیب ہو. اگرچہ ٹریک بندے کا غلط ہو چکا ہے اور وہ سنت کے اوپر چلنے کی بجائے بندہ بدعت کو اختیار کرتا ہے، لیکن مطمع نظر یہ ہوتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں چند ان باتوں کا ہی تذکرہ کریں گے کہ جن کو اختیار کرنے سے دل میں محبوب کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ پہلے سے مزید اس میں برکت پڑتی ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ محبت اگر پچھلے سال جتنی ہمارے دلوں میں محبوب کی محبت تھی آج بھی اتنی ہو، اگلے سال بھی اتنی ہو. دنیا کے ہر کام میں ہم ترقی چاہتے ہیں تو محبت رسول میں بھی تو ترقی ہونی چاہیے نا، اس میں بھی تو سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے.
سونے نبی کی محبت میں بندہ آگے بڑھے، مزید آپ کی محبت اور الفت میں اس کے دن گزرے، راتیں گزرے، اس کے اعمال گزرے، تو چند ایسی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور محمد الرسول اللہ، اس کی تھوڑی آواز صحیح ہو سکتی ہے تو کریں تھوڑی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ درود پاک پڑھے نا محمد، علماء نے جمعے پڑھائے ہوئے ہیں تو تھوڑی صورت ان کو ہونی چاہیے، ذرا درود پاک پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ محبت کی اہمیت اس قدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، مشہور امر ہے، مشہور بات ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک دل میں آپ کی محبت آ جائے، اور یہ قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ پتہ ہے نا وہ عورت کا مشہور واقعہ ہے، یہ تو آگے سے بھی کم کر دیا، اللہ آپ کو تھوڑی سی بڑھا دیں اس کو کہ زور نہ لگے گفتگو کرنے میں، جزاک اللہ خیر۔ درود پاک پڑھ لیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ جو صحیح حدیث ہے، حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت مدینے سے نکلی، جنگ احد ہو چکی تھی اور اطلاع بھی پھیل چکی تھی کہ محبوب وفات پا چکے، وہ مدینے سے اپنے گھر سے نکلی اور احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی، رستے میں اس کو کسی نے کہا تمہارا تو خامد شہید ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ ہر جملے پہ اس کے الفاظ یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اللہ کو مطلوب بھی ایسی محبت ہے۔ جب یہ میدان احد میں پہنچی تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ محبوب فلاں جگہ پر تشریف فرمائے، تو آپ کی زیارت کر کے اس نے ایک جملہ بولا تھا کل مصیبت بعدک جلل، محبوب آپ کو دیکھا ہے اللہ نے میری زندگی کے سارے غم بھی دور فرما دیے۔ مسئلہ سمجھے نا، یہ ہے محبت کا وہ لیول جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ احب الیکم من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، سب سے بڑھ کر محبت، سب محبتوں سے اونچی محبت، سب محبتوں پر غالب محبت۔ اور یہ ایگزامپل اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ جنتی جماعت ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پتہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی اماں جان جو ابھی مسلمان نہیں تھی، ابھی کافرہ ہی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا کہ بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اماں جان نے احتجاجاً اپنے بالوں کو کھولا، دھوپ میں کھڑی ہوئی، اور حضرت سعد جب گھر آئے نا تو ان سے کہہ رہی ہے اے سعد اگر مجھے چاہتا ہے اور آپ اس لیول پہ آ کے اس بات کو سمجھے جس لیول پہ یہ حدیث ہے، وہ لیول یہ ہے کہ پورے عرب میں ایک ضرب المثل ہے، لوگ اپنے بچوں کو جب والد کی والدہ کی محبت کا درس دیا کرتے تھے تو اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پر حضرت سعد کی مثال دی جاتی تھی کہ ماں کی عزت ایسے کرو جیسے سعد اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنی ماں کا احترام ایسے کرو جیسے سعد اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اتنی محبت، اتنا احترام، لیکن آج حضرت سعد سے ان کی والدہ کہتی ہے سعد مجھے رکھنا چاہتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی بات ہے، دونوں میں سے ایک رکھنا پڑے گا۔ حضرت سعد کافی پریشان رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس آیت کو سننے کے بعد اماں جان کے پاس آئے اور اماں جان کے جملے اور افعال وہی تھے، اسی طرح احتجاج جاری ہے احب الیکم من اللہ، حضرات اللہ کی عزت کی قسم محبت رسول میں اس لیول پہ آئے جس لیول پہ اللہ چاہتے ہیں، جس
لیول پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لانا چاہتے ہیں. جیسی محبت اللہ رسول کو مطلوب ہے کوشش کریں اس لیول پہ آئیں. یہ تو بات آگے ہم کریں گے وہ محبت آتی کیسے ہے, اس میں اضافہ ہوتا کیسے ہے, لیکن یہ صحابہ کی چند مثالیں ہیں وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے احب الیکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم. یہ جو قرآن کی آیت اللہ نے اتنے رشتے کروائے ہیں, آخر میں کہا احب الیکم, اگر تم ان رشتوں سے زیادہ پیار کرتے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پیار کرتے ہو تو پھر تو اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن صحابہ نے احب اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے, یعنی ان رشتوں کی محبت نیچے ہے, ان سے بلند محبت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اما جان پھر وہی الفاظ دہراتی ہے, مجھے رکھنا ہے تو پھر نبی کو چھوڑ دے. اللہ کی قسم حضرت ساتھ کہتے ہیں اما جان یہ تو آپ کی ایک جان ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چلی جائے گی, اللہ آپ کو 100 زندگیاں دے اور آپ 100 مرتبہ مر جائے, مجھے یہ تو گوارا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو اللہ ہم سے چاہتے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے. یہ وہ محبت کا اونچا معیار ہے. خدا را ہم اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہیں, ہم بھی اپنی اصلاح کریں, محبت کے اس لیول پہ آئیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. پتہ ہے میرے عمر نے کیا کہا تھا, وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے, آپ کے 2 ہاتھ میرے عمر کا 1 ہاتھ, آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور پکڑے ہوئے پوچھا کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو, اور میرے عمر بھی صاف گو تھے نا, کہا انت احب الی من کل شیء الا نفسی الا نفسی. اللہ کا واسطہ ہے سمجھے اس مسئلے کو, اہمیت کو سمجھے, اس کی سنگینی کو سمجھے. یہ عام مسئلہ نہیں ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت عمر سے کہا کتنی محبت کرتے ہو, اور میرے عمر نے کہا تھا ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. اچھا آپ نے وہ جو پہلی بات ہے کہ ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں اور صرف ایک بات کہی کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا, مطلب کیا ہے؟ امی ابو سے زیادہ, بہن بھائیوں سے زیادہ, برادری سے زیادہ. بھئی وہ جو قرآن کی آیت نے جتنے رشتے کروائے ہیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها, سب کا تو ذکر میرے عمر نے کر دیا ہے. من کل شیء, ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. میرے سونے نبی نے کیا کہا تھا, عمر تجھے نہیں پتا, بندہ مومن ہوتا ہی نہیں جب تک سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے, ایمان آتا ہی نہیں. اللہ کا واسطہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھے. ہم بھی اپنے دائرے سے خور سے باہر نکلے, دل میں وہ تڑپ پیدا کر جو ہونی چاہیے محبت رسول کے ہونے کی وجہ سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سفر سے آ رہے تھے, غزوہ بنی مستلق ہے, سورہ منافقون کی تفسیر میں بھی یہ ساری حدیث ہے بخاری شریف میں, اور ویسے بھی ان کا تذکرہ مناقب صحابہ کے اندر بھی مذکور ہے. آپ واپس آئے, غزوہ بنی مستلق سے پانی پلانے پہ تھوڑی سی تلخی ہو گئی انصار اور مہاجرین میں. جو منافقین تھے ان کو موقع ملا اور انہوں نے صحابہ کرام پہ تان کرنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر ڈالی. وہ جملے میں دہرانا بھی نہیں چاہتا جو اس بے ایمان عبداللہ بن ابی منافق نے خبیث نے کہے, میں وہ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا. آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی. چھوٹے سے صحابی حضرت زید, ان کے کانوں میں بات پڑی, وہ سیدھا آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے ایسے اس نے کہا. آپ نے اس کو بلایا, اس نے کہا اللہ واللہ باللہ تاللہ, جتنی قسمیں بندہ اٹھا سکتا تھا وہ ساری اس نے اٹھائیں, میں نے تو بات ہی نہیں کی. آپ نے حضرت زید کو ڈانٹ پلائی, حضرت زید کو ڈانٹا. حضرت زید کہتے ہیں کہ
آپ نے جب ڈانٹا نا تو یہ گمان کیا اور کہا کہ زید تم لڑائی کروانا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے میں زمین میں دھنس جاؤں۔ محبوب نے کیا سمجھا کہ میں نے جھوٹ بول دیا، پریشان ہو گیا، کاش میں نے اس سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے جبریل امین کو آسمانوں سے بھیجا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ محبوب زید کی عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، ہے تو آپ کا صحابی، آسمانوں سے اللہ گواہی دے رہا ہے آپ کا صحابی سچا ہے اور وہ منافق جھوٹا ہے۔ لیکن جو بات یہاں پہ سننے والی ہے، اسی منافق کا بیٹا صحابی ہے، نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو پتا چلا کہ شاید محبوب نے آرڈر دیا ہے میرے باپ کو قتل کرنے کا، اور محبت رسول کسے کہتے ہیں، اس کا لیول کیا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، بڑے اس میں آگے اضافہ کریں اور بڑھیں، دنیا کے ہر کام میں ترقی کرتے ہو، محبت رسول میں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ کتنا میں تڑپتا ہوں اس بات پہ کہ یا اللہ مجھے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے۔ صحابہ کو تو زیارت نصیب ہوئی ہے، یا اللہ مجھے خواب میں زیارت کروا دے۔ کتنا دل تڑپتا ہے، آج کا دن بھی گزر گیا، کل کا دن بھی گزر گیا، اس محبت میں کتنا تڑپا ہوں جتنا تڑپنا چاہیے، جیسا ایمان محبت کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کو بڑے ایمان بڑھتا ہے۔ صحابی آئے نا، کہنے لگے بابو مجھے پتا چلا کہ آپ نے میرے ابو کو قتل کرنے کا آرڈر کیا ہے۔ فرمایا عبداللہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی ہے، تو اگر آپ نے قتل کروانا ہی ہے نا تو کسی کو نہ کہیے گا، مجھے کہیے گا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کروں گا، کسی کو نہ کہیے گا، کسی کو نہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، سب سے بڑھ کر محبت چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں پہ نہیں بس نہیں کی، حال و حال بات ساری کا پتہ چل گیا، ابو نے کہا کیا ہے، ہوا کیا ہے، واپس کیونکہ سفر ہو رہا تھا واپس آ رہے تھے، مدینے کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت عبداللہ نے تلوار سونت لی، نکالی، سارے بندے گزر رہے ہیں، جب باپ آیا تو باپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی، باپ کی گردن پہ تلوار رکھی۔ محبت رسول کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھیں نا محبت کا لیول کیا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے یار۔ اللہ کی قسم اپنے بھائیوں کو یہی کہتے ہیں یار، محبت کی آڑ میں مساجد کو سجانا، نعرے لگانا، جھنڈے لگانا یہ نہیں ہے، محبت سیکھو، اس محبت میں آگے بڑھو، اس محبت کی تڑپ پیدا کر، یہ ہے نا محبت کا وہ لیول۔ محبوب کہہ چکے ہیں عبداللہ کوئی بات نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں، لیکن ساری بات کا پتہ چل گیا ہے بیٹے کو کہ میرے باپ نے میرے نبی کی یہ گستاخی کی ہے، تلوار باپ کی گردن پہ ہے، اور کہہ رہے ابا ذرا اونچی آواز میں کہنا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں۔ جو اس نے کہا کہنے لگے نہیں اور اونچا بولو، اس نے پھر کہا، اس کہتے نہیں اور اونچا بولو، پورا مدینہ سنے، پورے مدینے کو پتا چلے، اور وہ بے ایمان کہتا جا رہا تھا لوگوں سنو میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں محمد عزت والے ہیں۔ کب ہوا، کیوں ہوا؟ یہ ہے محبت کا وہ لیول جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیول پہ آئے محبت رسول میں، اور کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی تڑپ بھی تو یہی ہوتی ہے جناب۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی آپ کے پاس آ گئے، کہتے ہیں محبوب ایک بات نے پریشان کر دیا، بہت پریشان، کیا ہوا ہے؟ آپ سے اٹھ کے گھر گیا، گھر پہنچا ہوں، بیوی بچے ہیں، ان سے ان کے کاموں میں مشغول ہوا ہوں، تو اچانک یکدم آپ کی یاد آئی کہ محبوب سے ہو کے آ گیا ہوں، تو جب یاد آئی تو میں گھر سے نکلا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔
لیکن آج تو ایک چیز نے مجھے پریشان کر دیا، انی ذکرت موتی و موتک، آج مجھے اپنی موت بھی یاد آ گئی، آپ کی موت بھی یاد آ گئی۔ پریشانی یہ بڑی کہ جنت میں تو آپ جائیں گے، اللہ مجھے بھی داخل کرے گا، آپ کو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں جنت میں جاؤں گا بھی تو درجہ میرا نبیوں والا نہیں ہوگا۔ محبوب اس جنت کا کیا کرنا ہے جس میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی، آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا؟ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اور بھائی محبت رسول، محبت مصطفیٰ صحابہ سے سیکھو نا، وہ اس بات پہ پریشان ہے۔ اور دنیا میں تو زیارت بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اس جنت کو کیا کروں گا جس جنت میں جاؤں اور مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت ہی نہ ہو؟ وہ اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا۔ اللہ کی قسم ابھی باتیں ہو رہی تھی، میرے سونے نبی خاموش سے، رب نے جبریل کو بھیجا، محبوب ان کو کہہ دے میں یطیع اللہ و رسولہ، جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے گا نا، یہی وہ لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ فرمایا آپ ان کو کہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنا ان کا کام ہے، اور نبی کے ساتھ جنت میں جمع کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن طرف سمجھے نا، اور بھائی صحابی کی طرف سمجھے نا۔ اچھا یہ تو بڑی عمر کے صحابی ہیں، آپ ایک چھوٹی عمر کے صحابی کی بات سناتے ہیں، محمد۔ درود میں نا اللہ یہ مجلس میں خیر نازل ہو جاتی ہے درود پڑھنے سے، محمد۔ اس میں ہم نے آگے بات بھی کرنی ہے، لیکن پتہ کیا ہے، آج تو ویسے بھی مغرب سے پہلے جمعہ کمپلیٹ ہوا ہے، تو جمعے میں تو درود ویسے ہی کثرت سے پڑھنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کے صحابی، چھوٹی عمر، 10 سال سے چھوٹی عمر۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سوچا، دن کے وقت تو بڑے صحابہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، بڑے ہی آپ کام کہتے ہیں صحابہ کام کر دیتے ہیں، رات کے وقت آپ کے پاس کوئی بندہ ہونا چاہیے، اور رات کو بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ کہتے ہیں جب یہ دل میں خیال آیا میں نے سونے نبی کے پاس رات گزارنا شروع کر دی۔ جب کبھی اٹھیں گے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی خدمت سیوا کروں گا۔ واہ ربیہ تیری سوچ کو بھی سلام ہے اور تیری سعادت کو بھی سلام ہے، اللہ کی قسم۔ یہاں پہ بڑے ہمارے علماء ہیں، کسی نے علماء کے جوتے سیدھے کیے ہونا تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، جس نے پیغمبر کو وضو کروایا ہو اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ چھوٹی عمر کے صحابی کہتے روزانہ ہی آپ اٹھتے، میں نے پانی بھرا ہوتا قضائے حاجت کے لیے، وضو کے لیے، آپ کی میں روزانہ ہی خدمت کرتا۔ اور پتہ ہے نا جب خدمت بندہ روزانہ کر رہا ہو تو کبھی کبھی محبتیں مزید عروج پا جاتی ہیں۔ ایک دن محبوب نے کہا سل رویہ مانگ، اللہ کی قسم اس لیول پہ اللہ ہمیں کبھی لے آئے تو بڑی بات ہے، اللہ کی قسم ہے۔ محبت سیکھیں اور اس میں ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ 10 سال پہلے کی جو کیفیت ہے آج بھی وہی کیفیت ہے، ہم نے اس میں ترقی کیا کی ہے؟ آپ کی محبت میں برکت کیا ہوئی ہے؟ ایمان تو یزید بڑھتا ہے نا تو بڑھنا چاہیے، اس میں تو اضافہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ سل مانگ مانگ، ہائے ہائے چھوٹی عمر کا صحابی سوچ، کہتا ہے اسألوک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ اللہ، وہ 2 چیزیں چاہیے، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت بعد میں مانگی ہے، پہلے کچھ اور مانگا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، محبوب آپ کی رفاقت چاہیے اور جنت میں چاہیے۔ اور بھائی محمد رسول کا یہ لیول سوچ نہ ذرا، میں 24 گھنٹے اپنے سوچوں، اپنی خوشیاں غمیاں کاروبار گھر سے باہر معاملات، میری کیفیت محبت کی کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں گزاری جا رہا ہوں، صحابی کی طرف کیا ہے، عمر کیا ہے؟ اس عمر کے ہمارے بچے
ان سے آپ پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں موبائل لے دے اور موٹو پتلو دے دے. اللہ کی قسم یہی لیول ہے نا. اسے علی کیا کہہ رہا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. ریزن کیا ہے؟ ریزن ایک ہی ہے، ان کو پتا تھا کہ محبت رسول کی قیمت کیا ہے، نبی کے ساتھ کی قیمت کیا ہے، ان کو علم تھا. اچھا آپ نے بھی چیک کیا آوا غیرہ ذالکہ، ربیہ کچھ اور ہی مانگ لے، کچھ اور مانگ لے ربیہ، کچھ مطلب سب کچھ اللہ سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سونیا جنت لب جائے تو آڈا ساتھ لب جائے، مینوں اور چاہیے کی. اللہ کی قسم یہ تڑپ 8-9 سال 7-8 سال کے بچے میں کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ سے سیکھو محبت رسول کسے کہتے، وہ محبت اپنا ہے، وہ محبت چاہیے. تو ایک تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ سونے کی محبت اہمیت اور ویلیو والی ہے. یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے. اچھا آپ سے محبت کرنی ہے سب سے زیادہ، یہ بھی مسئلے ہم نے روٹین سے سنے بھی ہوئے ہیں، اس کی پرکھ بھی ہے، لیکن آج ہم بس یہ ڈسکس کریں گے کہ اس محبت میں اضافہ کیسے کرنا ہے. دل کر رہا ہے نا جو اس میں اضافہ ہو، دل کرتا ہے اور یہ ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ یہ جو ہم 3-4-5 باتیں کریں گے نا، جتنی ہم شدت سے ان پر عمل کریں گے، آپ اگلے لمحے محسوس کریں گے اللہ کی قسم ہے اللہ سونے نبی کی محبت میں اضافہ ہی کرتا جائے گا، محبت رسول بڑھتی چلے جائے گی. پہلا عمل کیا ہے جو آپ کی محبت کو بڑھاتا ہے؟ 2 باتیں اس ضمن میں ذہن میں رکھیں، معروف تو یہی ہے نا، لیکن 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، بڑی شدت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ پہلی بات ہے، یہ پہلا عمل ہے جو دل میں محبوب کی محبت بڑھاتا ہے. شدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنت کی محبت اتنی شدید محبت ہو کہ اس طریقے پر کسی کا طریقہ نہیں غالب آنا چاہیے. اتنی شدید محبت ہو کہ بندہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے اس قدم اٹھانے پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے پیغمبر کا اسوہ کیا ہے. اور یہ بات بھی میری نہیں ہے، یہ بات کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. من احب سنتی فقد احبن. حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے آپ 2 ساتھ تھے، ایک چٹان چھوٹا سا پتھر آیا تو اس پہ انہوں نے اپنے گھٹنے کو لگایا. لوگ ساتھ جو چلنے والے تھے کہتے تھے کوئی ریزن، وجہ، اٹکن، کوئی بھی وجہ نہیں بنی، تو یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں سونے کے ساتھ تھا، اس جگہ پر آپ کا گھٹنا لگا تھا، میں نے تو سونے کی محبت میں لگایا ہے. من احب سنتی، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا. 5 وقت کے بندے نمازی ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہندوؤں کی شادیوں کا عکس پیش کر رہی ہوتی ہے. من احب سنتی فقد احبنی. اس لیول پہ جائے. سیدنا علی المرتضی سب کے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دونوں ہی درست ہیں، علیہ السلام بھی کہیں رضی اللہ عنہ بھی کہیں، حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہے. ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام، علی علیہ السلام. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، دونوں ہی تمغے ہیں، دونوں ہی موجود ہیں شریعت میں. حضرت علی صحابہ ساتھ تھے تو سواری پہ بیٹھ گئے، سواری پر بیٹھ گئے تو مسکرانا شروع کر دیا. کیا کیا؟ آپ بھی مسکرا دیں، تھوڑا سا ہنسو. کبھی کبھی ہنسنا بھی عبادت ہوتا ہے. بعض ہمارے بھائی تو یقین جانے ہنستے ہی نہیں، ہنسنا چاہیے. اللہ کی سنت ہے، اللہ کی قسم اللہ بھی مسکراتے ہیں. ہاں محمد مصطفیٰ بھی مسکراتے ہیں.
سونے نبی پاک، بلکہ بعد احادیث کو سن کر مسکرانا اللہ کی بھی سنت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ وہ جو صحیح حدیث ہے، آخری جنتی والی، آخری بندہ جب جنت میں جائے گا نا تو وہ کہے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، لمبی حدیث ہے۔ تو اللہ کہے گا بھی تم نے تو کہا تھا مجھے دروازے پہ بٹھا دو، تو میں نے تمہیں جنت کے دروازے پہ بٹھا دیا ہے۔ اب وہ حادثہ